اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے توشہ خان کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں رہے۔ عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں۔ ان کی قومی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکن سراپا احتجاج بن گئے۔ قومی شاہراہیں بلاک کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے خلاف شیخو پورہ میں پی ٹی آئی کے کارکن چوک یادگار میں وزیر قانون پنجاب چودھری خرم شہزاد ورک کی رہنمائی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے لاہور سے سرگودا روڈ بلاک کر دیا۔ حافظ آباد میں ضلعی صدر عمران عباسی بھٹی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اوکاڑہ میں بائی پاس پر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ بند کر دیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ رات کو پارٹی اراکین کو بتا دیا تھا کہ مجھے صبح نااہل کر دیں گے اور ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے۔ اپنے ویڈیو میں بیان میں عمران خان نے کہا تھا کہ مافیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 25 مئی کو پولیس نے بے گناہ شہریوں پر تشدد کیا۔ میرے خلاف اور شہباز گل کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کیے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی اتنے بڑے جلسے پاکستان میں نہیں ہوئے، مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ رات کو پارٹی اراکین کو بتایا تھا کہ مجھے صبح نااہل کر دیں گے۔ تمام اراکین کو واٹس ایپ کے ذریعے بتایا تھا۔ کراچی میں گلشن اقبال لال فلیٹ کے قریب 2 ڈاکوؤں نے فوڈ ڈیلیوری بوائے سے لوٹ مار کی کوشش کی۔ ایک ملازم گرفتار جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق لال فلیٹ کے قریب 2 ملازمین فوڈ ڈیلیوری بوائے سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اس نے مزاحمت کی۔ اس کے دوران قریب موجود سیکیورٹی گارڈ نے ملزمان پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد ایک ملزم فرار ہو گیا جبکہ دوسرے کود کر بنگلے میں داخل ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجر نے گھر گھر تلاشی لینے لگی۔ اس دوران ایک گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے میں ملزم چھت پر چھپا ہوا نظر آیا۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس فیکٹس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا۔ فیٹف کے 2 روزہ اجلاس پیرس میں ہوا، جس میں پاکستان کے نام گرے لسٹ سے نکالنے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہانہ ربانی رانے نے کی۔ اجلاس کے بعد باقاعدہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالے جانے سے پاکستان کے لیے غیر ملکی فنڈز کا حصول آسان ہو جائے گا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان نیازی نے یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ انہیں اپنی نااہلی پر عدالت سے ایک مرتبہ بھی غیر معمولی ریلیف مل جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس اب تک کیوں زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سیاست سے گند صاف ہو گیا ہے۔
ملبورن میں آج صبح سے مطلع ابر آلود ہے۔ ملبورن میں گزشتہ شب وقفہ سے بارش ہوتی رہی۔ رات کی بارشوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم آج پہلا سیشن انڈو پاس پریکٹس کرے گی۔ صبح کی سیشن میں ریزرو پلیئرز کے علاوہ فخر اور خوش دل بھی حصہ لیں گے۔ شام کی سیشن میں مکمل ٹیم فیلڈنگ پریکٹس میں حصہ لے گی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹکر 23 اکتوبر کو ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا، لیکن اس مقابلے میں بارش سے متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ آسٹریلین میڈیا رپورٹ کے مطابق بیورو آف میٹرولوجی نے پیشگوئی کی ہے کہ وکٹوریہ کے دارالحکومت ملبورن میں 80% بارش کی توقع اور بارش کے امکان شام کو میچ کے اوقات میں زیادہ ہیں۔